سلمان صاحب مجھے بتائیے کہ آخر شیخ وقاص اکرم اور جنید اکبر صاحب کے درمیان معاملہ کیا ہوا؟ اتنی خلیج کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ پہلے تو آپ اگر مجھے یہ بتا دیں یہ جو آپ نے کہا کہ وہ شخص پیغام پہنچائے گا جو متنازع نہیں ہوگا، مجھے آپ اس کا نام بتا دیں۔ دیکھیں مشکل حالات کے اندر اور خاص طور پہ اپوزیشن میں یہ جو اختلافی عمل ہوتا ہے یہ ایک قدرتی عمل ہوتا ہے، اور ایسی کیفیت کے اندر جو باہمی مشاورت کا عمل ہے وہ کسی حد تک اختلافات میں کے خاتمے میں معاون بنتا ہے۔ اور آپ اس بات کی تو تائید کریں گی، میں آپ کو شروع سے ایک بات بتاتا رہا ہوں کہ اس پارٹی کی اسٹرنتھ جو ہے عمران خان ہے، اور اب میں آج دوسری بات کرنے لگا ہوں کہ وہاں پر یا عمران خان کی اسٹرنتھ ہے یا سوشل میڈیا کی اسٹرنتھ ہے، کہ سوشل میڈیا بھی ان کی پارٹی کے اندر ڈیفرنسز میں ایک بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ جہاں تک آپ نے جنید اکبر کی اور سوشل میڈیا کس کی گائیڈ لائن پر چل رہا ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو بہت پہلے کہا تھا کہ اگر آج سوشل میڈیا کو ایک شٹ اپ کال دے دی جائے کہ ان ایشوز پہ کوئی ہمارا بندہ اس میں ٹویٹ نہیں کرے گا تو بہت حد تک معاملات کا سدباب ہوگا۔ اب آپ نے جنید اکبر خان اور علی امین گنڈاپور کی بات کی ہے تو یہ لڑائی اب کی نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں، پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ انہوں نے جس دن جنید اکبر خان کو وہاں پر پارٹی تنظیم کا سربراہ بنایا تھا وہیں سے واضح تھا۔ اب تو شیخ وقاص اکرم صاحب بھی سامنے آ گئے نا جنید اکبر صاحب کے۔ دیکھیں وقاص اکرم صاحب کا وہاں پر کوئی رول نہیں ہے، لیکن پختونخوا کے اندر علی امین گنڈاپور کمزور ہوئے ہیں، اور میں آپ نے اچھا کیا یہ بتا دیا آج کل جو سوشل میڈیا پہ ٹارگٹ ہیں وہ علی امین گنڈاپور ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی امین گنڈاپور نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو معاملات بہتر کروانے کی کوشش کی تھی، خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ معاملات ہیں، تو بھئی اصل معاملات تو یہی تھا اور آپ کو بنایا بھی اس لیے گیا تھا۔ اس کا مطلب آپ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، آپ صرف ان کی بات نہیں کر رہے، ہر سطح پہ گروپ بندی ہے۔ کیا علیمہ خان اور بشرا بی بی میں نہیں ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ بیرسٹر گوہر ہے، علیمہ بی بی کے ساتھ سلمان اکرم راجہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں؟ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ لیکن اس لیے ہوا ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ نمبر 2 کوئی بہتر نہیں بناتے، اور بات یہ کہ یہ جو تحریک انصاف کی جن کو لیڈرشپ دی گئی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ اچھے قانون دان ہوں گے، اچھے گھروں سے ہوں گے، لیکن وہ سیاسی معاملات کو ڈیل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، بیرسٹر گوہر صاحب کا تو نام ہم نے 2020 کے بعد سنا ہے، تو لہٰذا پارٹی کے اندر جن لوگوں نے پارٹی چلانی تھی، میں تو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، دیکھیں ہم نے بھی یہاں پروگرام میں نے آپ کو کہا تھا کہ مشکل وقت تو وہ کاٹ چکے ہیں، اور میں آپ کو ایک پوری سنجیدگی سے بات بتاتا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے کہ اس کیفیت کے اندر وہ باہر آئیں، چونکہ اتنی الزام تراشی کر دی جاتی ہے کہ جی ان کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، اور جب پارٹی کے اندر یہ کیفیت ہوگی تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی آپ ریپیئر کر سکیں گے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ یہ پارٹیز کے اندر یہ جو شخصیات ہوتی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور وہ اس پہ کوئی اتنی زیادہ پریشان اس لیے نہیں ہوتے کہ جب ہم باہر آئیں گے، چونکہ پارٹیز کی اسٹرنتھ جو ہے وہ ان کی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہوتی یا ان کے ورکرز نہیں ہوتے، وہ شخصیات اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لیتی ہیں کہ انہوں نے جدھر وزن ڈالنا ہوتا ہے انہیں ٹکٹ مل جاتی ہے، انہیں مناصب مل جاتے ہیں۔ اب ان پارٹیز کے اندر سیاسی کارکنوں کی حیثیت اور لیکن اہمیت اس کوئی نہیں۔ وقت جن اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی جانب سے، اگر علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کریں تو یہ کس کے کہنے پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر گنڈاپور کا سیاسی مستقبل بھی خطرے میں ہوگا؟ دیکھیں گنڈاپور صاحب ان کی آخری ہوپ ہیں، اچھا، پختونخوا ان کی آخری پناہ گاہ ہے کہ جنہیں جو لوگ بیچارے مقدمات کا شکار ہوئے ہیں، جس سیاسی کارکنوں کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، انہیں پختونخوا جانا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کسی کو اتارنا بڑا آسان ہوتا ہے، چیف منسٹر کا منصب بڑا اہم منصب ہوتا ہے پرائم منسٹرشپ کے بعد، کسی کو اتارنا بڑا آسان ہوتا ہے، بنانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا علی امین گنڈاپور کے خلاف نہ وہ ریزائن دیں گے نہ انہیں کوئی نکالا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اب علی امین گنڈاپور اڈیالہ کا رخ نہیں کر رہے، کیوں؟ ان کا راہ تک رہے ہیں، انہیں میسج بھی پہنچایا گیا کہ خان صاحب کو بتانے کے لیے کچھ تو ان کے پاس ہونا چاہیے نا، جس کام کے لیے علی امین گنڈاپور کو رکھا گیا تھا۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ وہ دو طرف کھیل رہے ہیں، اور دو طرف کھلانے کا مطلب یہ تھا کہ بھی آپ معاملات کوئی سیٹل کروائیں گے۔ علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوشش کرتا ہوں لیکن خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے۔ بھئی یہ وہ مسئلہ جو ہے، بات ہے کہ یہ تو خان صاحب کو سمجھنا چاہیے نا کہ جہاں سے آپ نے جنم لیا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے 22 سال سٹرگل کی، 22 سال کی سٹرگل میں ایک سیٹ نہیں ملی، تو 22 سال کی سٹرگل کے بعد جن کی وجہ سے آپ مسجد اقتدار پہ پہنچے انہی کے ساتھ آپ انہیں ٹارگٹ کرتے رہے۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ لاسٹ ویک انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے
पाकिस्तान के सिपा सलार के हवाले से, उस पे पार्टी के अंदर शदीद रिजर्वेशन है। अच्छा। जहां से इनकी जो एहतजाजी सियासत थी, अब आप देख लें, आप एहतजाज की बात कोई नहीं करता, बात यह कि खान साहब की वजह से पार्टी की मुश्किलात बढ़ी है, कम नहीं है। आप वजह करार दे रहे हैं खान साहब को। सलमान साहब, अभी कोई पुरानी बात नहीं है, कुछ रोज़ कबल ही ट्रंप साहब ने ये कहा था कि ऐसा लगता है कि हमने इंडिया रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये अचानक इतना चेंज कैसे आ गया उनके मौक़िफ़ में? वैसे तो मेरा ख्याल हमारे पैनल को ये क्रेडिट देना चाहिए कि जब ट्रंप साहब मोदी को टारगेट कर रहे थे तो सबका यही कहना था कि आप देखेंगे कि बिल आखिर अमेरिका अपना वज़न इंडिया के साथ डालेगा। बुनियादी बात यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो सियासतदान नहीं है, वो बिजनेसमैन है। अच्छा। और बिजनेसमैन को अपना फ़ायदा अजीज़ होता है और वो वक्त और हालात बदलने के साथ अपनी तरजीहात भी बदल लेते हैं। एक वक्त में मोदी उनकी ताकत थे, मोदी उनकी दोस्त थे, लेकिन जो सूरत इस खत्े के अंदर बनी, और फिर आप जब अमेरिका और इंडिया की सियासत को डिस्कस करते हैं कि उन्होंने इंडिया को, बाइडन हो या ट्रंप हो, वो इंडिया को खड़ा कर रहे थे चीन के मुकाबले में, लेकिन वो चीन के मुकाबले में इंडिया को तो खड़ा कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई तो जिस इंडिया को वो चीन के मुकाबले में खड़ा कर रहे थे उसे पाकिस्तान ने जनाब उन्हें तारे दिखा दिए। तो लिहाजा इस खत्े की सारी सूरत तब्दील हुई है, और बात ये कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर वही है, और उन्हें जो गिला था वो ये था कि वो अपना वज़न जो है वो रशिया के साथ डाल रहे थे। रशिया तो खुद कमज़ोर हो गया। यूक्रेन की जंग के बाद रशिया की जो पोजीशन है वो भारत की क्या मदद करेगा। लिहाजा मोदी साहब ने, मैं समझता हूँ, ना सिर्फ ये कि अक्लमंदी की है, वो तो इस ट्वीट का इंतजार कर रहे थे। वो तो ऐसे लग रहा है कि वो ट्वीट का इंतजार कर रहे थे, तो फौरी तौर पे उन्होंने खुशी का इजहार किया, इसलिए कि जब क्या इस ट्वीट से समझा जाए कि सब कुछ नॉर्मल हो गया अब इंडिया और नॉर्मल, वो जो एक दफ़ा गिरा आ जाती है ना, मोदी साहब के साथ जो कर दिया हुआ है ट्रंप ने, मेरा तो ख्याल है अब ट्रंप साहब एक दो दिन के बाद फिर कहेंगे कि मैंने इनकी जंग बंद करवाई थी, तो वहाँ से पता चलेगा कि मोदी साहब क्या कहते हैं। एक दफ़ा जब सियासी लीडरशिप उखड़ जाती है ना अपनी बुनियाद से, फिर वो लुढ़कती रहती है। मोदी साहब उखड़ चुके हुए हैं, अब अगर ट्रंप साहब उन्हें दोबारा दोस्त करार दे रहे हैं और मोदी साहब ने भी जवाबन अच्छा जेस्चर दिया है, तो ये मोदी साहब अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं नहीं समझता कि मोदी साहब और इंडिया के साथ जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज ने किया है ना, वो मेरे ख्याल तारीख में अमर हो गया है, और अब वो दोबारा इस तरह खड़े नहीं हो सकेंगे। और मोदी साहब इंडिया को इस सूरत हाल में लेके आए हैं कि आज वो तमाशा बने हुए हैं, कभी वो किसी की खुशी पे, किसी की गमी पे। आप ज़रा उनकी नफसियाती कैफियत का जायज़ा लें। लिहाजा रशिया ने उन्हें क्या देना था, बिल आखिर अमेरिका ही उनके साथ होगा, हम चीन के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। Exactly. तो बात ये कि ये होते हैं दिलों के रिश्ते, और पुरानी मोहब्बत कभी नहीं जाती। उस पुरानी मोहब्बत के इजहार के तौर पे ट्रंप साहब ने वो ट्वीट किया है, और मोदी साहब इंतजार में बैठे थे कि फौरी तौर पे उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रिया जी, मुझे इस बात पे बहुत खुशी हुई है। आप कह रहे वो मोहब्बत रूठ गई थी और अब उसे मना लिया गया है, क्या वाकई ऐसा है?